اچھا کوئی بندہ بہت ہی بیمار ہے، بہت بیمار، ایسا بیمار کہ اگر کوئی اتنا بوڑھا یا بیمار ہے کہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ ہی یہ توقع کہ وہ آئندہ رکھ سکے گا، نہ تو روزہ رکھ سکتا ہے اور نہ یہ توقع ہے کہ وہ آئندہ رکھ سکے گا، یعنی ایسی بیماری ہے کہ ہم سب کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کے آخری دن چل رہے ہیں، بیماری بڑھے گی، کم نہیں ہوگی، اس لیے اس کے لیے فدیہ ادا کر دینا چاہیے۔ ہر روزے کے فدیے کے لیے کسی مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے یا 2 سیر غلہ یا اس کی قیمت دے دیا کرے۔ 2 سیر غلہ، جیسے گندم 2 کلو آٹا کتنے کا آتا ہے، 2 کلو گندم کتنے کی آتی ہے اس کا حساب لگا لیں اور وہ مسکین کو دے دیں، 2 وقت کا کھانا، پیٹ بھر کے جو کھائے مسکین وہ والا۔ باقی وہ کسی دوسرے سے اپنے لیے روزہ نہیں رکھوا سکتا کہ تم میرے لیے روزہ رکھ دو مجھے ثواب مل دے۔ اور یہ فدیہ بھی صرف کمزور شخص، یعنی جس کو پتہ ہے کہ وہ دوبارہ روزے رکھنے کے قابل نہیں ہے، وہ دے گا۔ کوئی ایسے ہی نہیں کہ مجھے بیماری نہ آ جائے، شک میں ہو اور بخار ہی ذرا سا چڑھا ہے تو وہ اس کا روزہ فدیہ دے دے، ایسے نہیں ہوگا۔ جیسے بہت سوئے ڈیزیز ہیں، جیسے یہ ہے ایڈز ہے، کینسر ہے، یا کوئی گردوں کی ایسی بیماری ہے جو ڈاکٹرز نے آپ کو ڈائگنوز کر دیا ہے کہ نیکسٹ منتھس میں، نیکسٹ ڈیز میں یہ بڑھے گی، کم نہیں ہوگی، تو ان کا فدیہ آپ دے سکتے ہیں۔ جیسے ایک عورت نے ہم سے پوچھا کہ ان کی والدہ جو ہے 6 مہینوں سے بیمار، روزے چھوڑ رہی ہیں، یعنی جو بیماری 6 مہینے سے ہے ان کو، وہ روزے چھوڑتی ہیں، اس کا یعنی 3 دفعہ ان کا آپریشن ہو چکا ہے رسولی کا، اس رسولی کے آپریشن کی وجہ سے بار بار پتھری آ جاتی ہے، تو وہ ہر دفعہ بیمار ہی رمضان میں رہتی ہیں تو روزے چھوڑتی ہیں۔ تو پھر ان کو جواب دیا گیا کہ آپ کی والدہ کو چونکہ روزے رکھنے کی طاقت نہیں، اس لیے جتنے روزے ان کے ذمہ ان کا فدیہ ادا کر دیا جائے، یعنی 2 سیر گندم یا اس کی قیمت، اس حساب سے قضا شدہ روزوں کا فدیہ دیا جائے، جتنے روزے ان کی زندگی میں آئے اسی حساب سے ان کا فدیہ دیتے رہیں۔ کتنی لاپرواہی ہے ہماری کہ ہم ذرا ذرا سی بیماریوں پہ دوائیاں تو ہزاروں کی لے لیتے ہیں، لیکن ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے کہ اگر ہمارے پچھلے رمضان کے روزے چلے گئے ہیں اور میں اس رمضان بھی طاقت نہیں رکھ رہی تو کم از کم میں کسی غریب تک فدیہ تو پہنچا دوں اس کا۔ سارے روزوں کا ایک ہی کو دے دیں، 2 ٹائم کا کھانا کتنے کا بنتا ہے، 30 دن کا۔ اور سب سے مین چیز کہ ہم 40ویں پہ، 10ویں پہ، برسی پہ تو پیسہ لگا دیتے ہیں، لیکن ہم روزوں کے فدیے کے اوپر توجہ نہیں دیتے۔ قضا نمازیں جو ہیں ان کے فدیوں پہ ہم توجہ نہیں دیتے۔ اللہ کا واسطہ قضا نمازوں کے فدیوں پہ توجہ دیں، جن کی جو نماز قضا ہے اس کا فدیہ دیں، اس کا فدیہ ادا کریں تاکہ ان کے اوپر سے جو عذاب ہے قضا نمازوں کا وہ کم ہو۔ فدیے کی بات ان کے لیے ہو رہی ہے جو بیمار ہیں، اور روزوں کے فدیے کی بات یہ ہو رہی ہے کہ روزے کا فدیہ وہ دیں گے جو نہ ختم ہونے والی بیماری میں ہیں۔ آپ سب بہنوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ جن کی بیماری بڑھے گی، کم نہیں ہوگی، وہ فدیہ دیں گی، ورنہ باقی عورتیں تو جن کے جو رہ گئے وہ قضا کریں گی۔ اور دوسری بات یہ جو میں نمازوں کے فدیے کا بات کر رہی ہوں، زندہ لوگ یہ اپنی نمازوں کا فدیہ نہیں دیں گے، جو اس دنیا سے جا چکے، اگر تو وہ وصیت کر کے گئے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے کہ وصیت کر کے چلے گئے تو ان کی نمازوں کے فدیے دیں ان کی وراثت کے مال میں سے۔ لیکن اگر نہیں دیکھ کر کے گئے تو کوئی بھی بہن، بھائی، ماں، باپ، بیٹا دیں گے تو اللہ کی رحمت ان پہ نازل ہوگی، کیونکہ انہوں نے مرے ہوئے کا خیال رکھا۔ اور 1 روزے کا فدیہ آپ کا ہے کہ 2 وقت مسکین کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا، یا 2.25 سیر گندم کے پیسے دے دینا 1 وقت کے۔ 30 روزے ہیں تو ان کو ملٹیپلائی کرتے جائیں، 30 دن کے الگ الگ دیں گے۔ اسی طرح نمازوں کا فدیہ دیں گے 30 دن کا۔ پوچھ کے علماء سے، یہ آخرت کا معاملہ ہے، یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے کہ ہم اڑتی بات کریں اور سن لیں۔ بس ہمیں اللہ نے مسئلہ پہنچا دیا کہ یہ اس طرح قضا شدہ نمازوں کا دینا چاہیے، جو مرحومین ہیں ہمارے، جو اس دنیا سے جا چکے، ان کی بات کر رہی ہوں، قضا نمازوں کی۔ روزے کا فدیہ تو زندہ انسان بھی دے سکتا ہے، کیونکہ وہ زندہ ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا، بیماری بڑھ رہی ہے اس کی، تو وہ دے سکتا ہے۔ لیکن مرے ووں کی آپ نمازوں کا فدیہ دیں گے، ان کو دے دیں تو بیچاروں کی آخرت آسان ہو جائے گی۔ 1 نماز چھوڑنے کی وجہ سے 1 حقب جہنم میں جلیں گے آپ کے پیارے، دیکھ سکتے ہیں آپ ان کو جلتے ہوئے آگ میں۔
ایک حکم کی مقدار قیامت کا ایک دن میں نے بتایا تھا 1000 سال کے برابر ہے دنیا کے. کتنے سال ہمارے پیارے جلیں گے بیچارے جو آخری دنوں میں بیماریوں میں رہے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا پاکی ناپاکی نمازوں کا, انکانشیس ہو جاتے ہیں, جیسے وینٹ پہ ہیں, کوئی وینٹیلیٹر پہ چلے گئے یا کسی کو آکسیجن کی پرابلم تھی, ان کی نمازوں کی تو بیٹیاں فکر رکھیں, جائیدادوں کی تو ہمیں فکر ہے کہ میرے حصے میں اتنا, میرے حصے میں اتنا, تو ان کی نمازوں کی بھی فکر رکھیں کہ فدیہ بھی دے دیں, جو انہوں نے جائیداد چھوڑی اسی میں سے تھوڑا سا دے دیں. آپ کے والد, آپ کی والدہ, آپ کے بہن بھائیوں کی آخرت بن جائے گی ہے. تو ہم اس لیے فدیہ ضرور دیں نمازوں کا جو دنیا سے جا چکے. اور دوسرا, جو بیمار ہیں وہ پوچھ کے آگے چلتے جائیں کہ انہوں نے بیماری میں کیا کرنا ہے. اللہ رب العزت میری اور آپ کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنی آخرت کی تیاری دنیا میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے اب کچھ لوگ ہوتے ہیں ڈائبٹک ہیں, یہ شوگر کی بیماری میں ہیں, وہ بیچارے بہت کوشش کرتے ہیں. جیسے ہمارے پاس ایک عورت نے مسئلہ بھیجا تھا کہ مجھے ذیابیطس کا مرض ہے, یعنی یہ بیماری ہے شوگر کی, اور میں روزہ رکھنے کی جب کوشش کرتی ہوں مجھے شدید چکر آتے ہیں اور میں کہیں بھی گر جاتی ہوں, بہت بیمار ہو جاتی ہوں. تو ان کے لیے کہا گیا تھا کہ وہ بیمار ہیں تو روزہ نہ رکھیں, اس کا فدیہ دے دیں. شوگر کی بیماری اچھی خاصی ہے, ایسی بیماری ہوتی ہے کہ انسان بیچارہ بالکل بے بس ہے, تو وہ فدیہ دے سکتی ہیں. اور اگر فدیہ دینے کے بھی پیسے نہ ہوں, کہا تو جیسے روکھا سوکھا خود کھاتے ہیں نا, ایسا کھانا کسی محتاج کو 2 ٹائم کا کھلا دیں. اتنی دیکھ لیں وہ ہے کہ کسی محتاج کے, آپ اب رمضان آ رہا ہے, کسی کے گھر میں پورے مہینے کے پیسے بھیج دیں, 2 کلو آٹے کے لگا کے 2 وقت کے, یعنی 4 کلو ہوا 2 وقت کا, اس کا پیسے لگائیں اور لگا کے کسی کے ڈال دیں. اس کے دل سے جو اچانک آپ کے لیے دعا نکلے گی, اس دعا کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں, تصور بھی نہیں کر سکتے. اور کتنی تھوڑی سی رقم ہے جو دنیا میں تو ہم اپنے ہی پیسوں سے دے کے چلے جائیں گے, جب ہم چلے جائیں گے کسی کو نہیں یاد رہنا, کوئی ماں تھی, کوئی باپ تھا, کوئی بہن تھی, کوئی بیٹا تھا. نکل آئیں اس دھوکے سے, نکل آئیں میری بہنوں, اس دھوکے سے نکلنا ہے مجھے اور آپ کو کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے وارث کچھ دے دیں گے. کچھ نہیں دینا انہوں نے, کچھ نہیں دینا انہوں نے, میں ہر دفعہ کہتی ہوں کچھ نہیں دینا انہوں نے تو ہمارے نام بھی بھول جانے ہیں. آج ذرا ٹٹولیں اپنے آپ کو, ہمیں کوئی پردادوں کے نام یاد ہیں؟ کوئی اکا دکا عورت ہوگی جسے یاد ہوں گے, دادوں کی شکلیں یاد ہیں, نام یاد ہیں؟ ایسے ہی ہمیں بھی بھول بیٹھنا ہے انہوں نے. تو اپنی آخرت کی تیاری ہم نے خود کر کے جانی ہے, اپنے ہاتھوں سے کر کے جانی ہے انشاءاللہ.